बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाइल बहश्ती ज़ेवर हिस्सा अव्वल, बाब नंबर 9, मुसाफरत में नमाज पढ़ने का बयान। आदमी शरई मुसाफिर कब बनता है? चूँकि मुसाफिर की नमाज और मुकीम की नमाज, इन दोनों की नमाज़ों में फ़र्क है, इसलिए अब यहाँ पर मुसाफिर की जो नमाज होती है हालत सफ़र में, उस नमाज के क्या शराइत, क्या तरीक़ेकार, क्या उसके मसाइल हैं, वो इंशाअल्लाह यहाँ से बयान किए जाएंगे। पहली हेडिंग है कि आदमी शहरी मुसाफिर कब बनता है। अपनी बस्ती या शहर की जिस जगह से आबादी को छोड़ता है, उस जगह और मंजिल मकसूद के दरमियान अगर मुसाफत 3 मंजिल यानी 48 मील या 76.8 किलोमीटर या जायद हो, तो आदमी शरीयत के कायदे से मुसाफिर बनता है, इससे कम में नहीं। जी, इसमें अल्फाज को गौर से सुनना चाहिए। जो दो तीन यहाँ पर बातें की गई हैं, एक तो ये कि आबादी को छोड़ना यानी मुसाफरत, जो सफ़र 48 मील या 76.8 का जो किलोमीटर का की जो पैमाइश है, वो शुरू कहाँ से करनी है? वो अपने घर से नहीं करनी, या जहाँ पर रह रहा है वहाँ से नहीं करनी, बल्कि वो शुमार होगी आबादी जहाँ ख़त्म हो रही है वहाँ से। जहाँ आबादी ख़त्म हो रही है वहाँ से शुरू करेंगे और जहाँ पर जाना है वहाँ तक। फिर दरमियान में जो इलाका है, वो उसका हम शुमार करेंगे कि जो मुसाफत है वो कितनी है। वो होनी चाहिए 48 मील। मसला, जो कोई 3 मंजिल यानी 48 मील या 76.8 किलोमीटर का कस्द करके निकले, वो शरीयत के कायदे से मुसाफिर है। जब अपने शहर की आबादी से बाहर हो गया तो शरीयत से मुसाफिर बन गया, और जब तक आबादी के अंदर अंदर चलता रहा तब तक मुसाफिर नहीं है। और स्टेशन अगर आबादी के अंदर है तो आबादी के हुक्म में है, और अगर आबादी से बाहर हो तो वहां पहुंचकर मुसाफिर हो जाएगा। जी, ये भी है। हमारा एक गांव जो है ना, वो शहर से हटके है। हम जब वहाँ से गांव से निकलते हैं, तो गांव चूंकि छोटे होते हैं, उनकी आबादी छोटी होती है, तो हम जब शहर में आते हैं सफ़र के लिए, जब आते हैं, लाहौर आना होता है या कहीं और जाना होता है, तो रास्ते में जब हम शहर पहुंच जाते हैं तो हम कसर नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि आबादी से निकल चुके। बस ऐसे ही है कि आबादी से जब निकल चुके और शरी सफ़र की नीयत है, सफ़र भी जो है ना वो 48 मील या इससे ज़्यादा हो, फिर जैसे ही अपनी आबादी से निकलेगा फौरन जो कसर नमाज शुरू कर देगा रास्ते में। मसला, शहर और आबादी के मुत्तसिल जो बाग और खेत हों, अगरचे उनमें काम करने वालों के वहाँ मकान और झोंपड़ियाँ हों, उन बागों और खेतों से बाहर निकल जाना ज़रूरी नहीं, बल्कि उनसे बाहर निकलने से पहले कसर करे। इसी तरह अगर आबादी से बाहर कारखाने हों जहाँ काम करने वाले रहते भी हों, तो उनसे आगे निकलना ज़रूरी नहीं। जी, आबादी यहाँ इंसान जो है ना वो रिहाइश के लिए रह रहा होता है, मुस्तकिल जो मतलब जो आबादी होती है उससे निकल गया। अब बाहर जो डेरे होते हैं, खूह होते हैं, और पता नहीं जो है ना वो आबादियाँ थोड़ी बहुत चलती रहती हैं, उनसे निकलना ज़रूरी नहीं। जो असल गांव और असल शहर है उससे निकल गया बाहर, जहाँ पर लोग आबाद हैं, उससे आगे फैक्ट्रियां हैं या बाहर के जो है ना एरिया है, वहां पर जो कसर ही करेगा, गोया कि वो वहां से ही मुसाफिर शुरू हो जाएगा। मसला, फनाए शहर यानी शहर से बाहर जो जगह शहर के कामों के लिए हो, मसलन कब्रिस्तान, घोड़ों का मैदान, मट्टी कूड़ा डालने की जगह, अगर ये जगह शहर और आबादी से मुत्तसिल हो तो इससे बाहर हो जाना ज़रूरी है। और अगर आबादी और फना के दरमियान 200 गज या ज़्यादा फासला हो, तो दरमियान में खेत हो, तो फना से बाहर हो जाना ज़रूरी नहीं। और अगर इससे कम फासला हो तो वो आबादी से मुत्तसिल के हुक्म में है। जी, आबादी से मुत्तसिल है तो वहाँ भी कब्रिस्तान है या ऐसी जगह है, वहाँ पर नमाज पढ़ रहा है, मैदान है, वो आबादी से मुत्तसिल है,
اور ان کے درمیان میں 200 گز یا زیادہ کا فاصلہ نہیں ہے، کم ہے، تو وہ شہر سے متصل ہے، آبادی سے متصل ہے، وہاں پر قصر نہیں، پوری نماز ہی پڑھنی ہے۔ لیکن اگر 200 گز کا فاصلہ ہے یا زیادہ ہے، پھر وہ آبادی سے متصل نہیں ہے، وہاں پر قصر نماز پڑھنی ہوگی۔ مسئلہ، جس طرف سے بستی سے نکلتا ہے اسی طرف کی آبادی کا اعتبار ہے، چاہے دوسرے رستے میں اس کے مقابل ابھی آبادی ہو۔ ہاں جی، ایک کنارے میں اگر گاؤں کے یا شہر کے کنارے پہ رہتا ہے اور تھوڑا سا نکلے گا، شہر سے باہر چلا جائے گا، تو بس اب یہ شہر سے باہر شمار ہوگا۔ اب یہ نہیں کہ دوسری طرف تو 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر تک ابھی شہر ہی ہے، اور اس طرف جو ہے نا آدھا کلومیٹر بھی شہر نہیں تھا، تو اب 2 3 کلومیٹر دوسری طرف والے پورے نہیں کرنے، بس جیسے ہی شہر سے نکلے گا بس یہ قصر شروع کر دے گا۔ مسئلہ، جب سفر سے اپنے شہر کی طرف لوٹے تو جب تک آبادی کے اندر داخل نہ ہو جائے تب تک وہ مسافر ہے۔ شہر سے ملحق فنا کا بھی یہی حکم ہے، فنا جیسے پیچھے گزرا قبرستان ہے یا گھوڑوں کا میدان ہے وغیرہ، یہی حکم ہے کہ اس میں داخل ہوتے ہی مقیم ہو جائے گا، جو گاؤں سے یا شہر سے متصل ہے اس میں داخل ہوتے ہی مقیم ہو جائے گا۔ مسئلہ، اگر سفر شرعی یعنی 48 میل 76.8 کلومیٹر کی نیت کے بغیر آبادی سے نکلا تب بھی مسافر نہیں ہوا۔ مثلاً کوئی 30 میل پر کسی بستی کی نیت سے نکلا، پھر وہاں سے اگلے 30 میل پر واقع گاؤں جانے کا ارادہ ہو گیا، تو اگرچہ اپنے شہر سے فاصلہ 60 میل ہو گیا، لیکن یہ شخص قصر نہیں کرے گا کیونکہ 48 میل کے سفر کی نیت نہیں ہوئی۔ ہاں، اگر واپسی میں 60 میل کی مسافت طے کرنے کی نیت کر لے تو قصر کرے گا، یعنی جب واپس جانا ہے اب دوبارہ رکتے رکتے نہیں جانا، بلکہ ڈائریکٹ اپنے گاؤں میں جانا ہے اور 60 میل پورے طے کر کے جانا ہے، تو اب یہ مسافر یعنی اب یہ قصر کرے گا۔ مسئلہ، ایک شخص 80 میل سفر کا ارادہ کر کے اپنے شہر سے نکلا اور نماز قصر کرتا رہا، ابھی 40 میل دور گیا تھا کہ کسی وجہ سے اس کا ارادہ بدل گیا اور گھر کو واپس ہونے لگا، تو مسافر نہیں رہا، کیونکہ جس طرح 48 میل کے سفر کے ارادہ سے بستی سے نکلنا سفر شروع ہونے کی شرط ہے، اسی طرح سفر کے باقی رہنے کی شرط یہ ہے کہ سفر کے 48 میل پورے ہو جائیں۔ جی، اب دیکھیں دونوں مسئلے میں بالکل برعکس ہو گئے۔ پچھلے مسئلے میں سفر زیادہ کر لیا تھا لیکن نیت کم کم کی تھی، 48 میل سے کم کی نیت تھی، تو اس کی جو ہے نا وہ قصر نہیں کر رہا تھا وہ، بلکہ پوری نماز ہی پڑھ، اس کے لیے حکم یہی تھا کہ پوری نماز پڑھے۔ اب یہاں پر نیت زیادہ سفر کی ہے، 48 میل سے بھی زیادہ 80 میل کے سفر کی ہے، لیکن ابھی 48 میل نہیں اور قصر ہی کر رہا تھا، لیکن ابھی 48 میل بھی نہیں ہوئے تھے، 40 ہی ہوئے تھے، تو اب یہ قصر نہیں کرے گا، بلکہ اب یہ چونکہ اس کی نیت برقرار نہیں رہی، 48 میل کی نیت برقرار نہیں رہی، اب یہ قصر کی نماز ختم کر دے گا، پوری نماز پڑھے گا۔ مسئلہ، 48 میل جانے کا ارادہ کر کے گھر سے نکلا، لیکن گھر ہی سے یہ بھی نیت ہے کہ 20 25 میل کے بعد فلاں گاؤں میں 15 دن ٹھہروں گا، تو مسافر نہیں رہا۔ 15 دن کی نیت کر لینا، پھر اب مسافر نہیں رہا۔ پورے راستہ میں پوری نماز پڑھے، پھر اگر گاؤں پہنچ کر پورے 15 دن ٹھہرنا نہیں ہوا تب بھی مسافر نہ بنے گا۔ جہاں پر جانا ہوتا ہے وہاں پر یہ بھی شرط ہے کہ 15 دن کی نیت نہ کی ہو، جب 15 دن کی نیت کی ہو بندہ مقیم بن جاتا ہے۔ تو اب اگرچہ سفر زیادہ تھا لیکن جہاں پر اس نے ٹھہرنا ہے وہاں پر بھی وہ مسافر نہیں بن سکتا، کیونکہ 48 میل سے کم ہے، اور وہاں سے آگے جس جگہ جانا ہے ان کے درمیان میں بھی اتنا فاصلہ نہیں ہے، لہٰذا اب یہ ہر حال میں نماز پوری ہی پڑے گا۔ مسئلہ، 3 منزل جانے کا ارادہ ہے، یعنی 48 میل جانے کا ارادہ ہے، لیکن پہلی منزل یا دوسری منزل پر اپنا شہر وغیرہ پڑے گا، تب بھی وہ مسافر نہیں ہوا۔ ہاں جی، یعنی ایک شہر میں ہے، رہ رہا ہے، لیکن دوسرے شہر میں جانا ہے، تو درمیان میں اپنا گاؤں بھی ہے جہاں پر وہ جا کے رہتا ہے، اور ساری اس کی جو ہے نا وہ مستقل وہاں پر بھی اس کی رہائش ہے، سارا انتظام ہے، تو درمیان میں وہ بھی پڑتا ہے، تو اس کی وجہ سے اگر اس میں بھی چلا گیا تو وہ مسافر نہیں رہے گا، اس سے باہر باہر چلا جائے تو وہ مسافر رہے گا۔ مسئلہ، 2 4 دن کے لیے راستہ میں کہیں ٹھہرنا پڑ گیا، لیکن کچھ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں کہ جانا نہیں ہوتا، روز یہ نیت ہوتی ہے کہ کل پرسوں چلا جاؤں گا لیکن نہیں جانا ہوتا، اسی طرح 15 یا 20 دن یا ایک مہینہ یا اس سے بھی زیادہ رہنا ہو گیا، لیکن پورے 15 دن کی نیت کبھی نہیں ہوئی، تب بھی وہ مسافر رہے گا، چاہے دن اسی طرح گزر جائیں۔ جی، کسی دوسرے شہر میں کوئی کسی کام کے لیے گیا، تو انہوں نے کہا جی آپ کا کل کام ہو جائے گا،
یہ آپ کا پرسوں کام ہو جائے گا۔ बेचारा कह रहा है जैसे ही काम होगा मैं चला जाऊंगा, बस कल परसों चला जाऊंगा, कल परसों चला जाऊंगा। करते 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 कई दिन गुजर गए, उसका काम नहीं हो रहा। तो चूंकि इसने 15 दिन की नियत की नहीं है, इसने तो 1-2 दिन की नियत ही की हुई है, जैसे ही काम होगा चला जाएगा, लिहाजा ये मुसाफिर ही है। नियत पर ये एतबार है, वो मुसाफिर ही है। 3 मंजिल से क्या मुराद है? 3 मंजिल ये है कि अक्सर पैदल चलने वाले दरमियानी चाल से आदत के मुताबिक आराम करते हुए वहाँ 3 रोज़ में पहुँचा करते हैं। हमारे इलाकों में के दरिया और पहाड़ में चलना नहीं पड़ता, मैदानी इलाके हैं। इसका तखमीना 48 अंग्रेज़ी मील हैं। पहले तो 3 मंजिल का एतबार है। 3 मंजिल कितने होते हैं जी? वो 48 मील होते हैं। अब 48 मील कितने होते हैं जी? वो 76.8 किलोमीटर होते हैं। अब इनका हिसाब किया जाता है। 3 मंजिल का मतलब यह है कि लोग पहले पैदल सफ़र किया करते थे, तो पैदल सफ़र के एतबार से 3 मंजिल यानी 3 दिन और 3 रात वो दरमियानी चाल से चलते जाएं और आराम भी करें, फिर चलें, फिर आराम भी करें। 3 दिन में जितना वो सफ़र करते थे वो 48 मील बनता था। तो आजकल के ज़माने के एतबार से किलोमीटर में अगर देखें तो 76.8 किलोमीटर बनता था, वो 3 दिन में करते थे। तो इसी से वो मुसाफिर बनते थे। अगर पहाड़ी रास्ता हो तो वहाँ की चाल के 3 दिन का एतबार होगा। इसी तरह अगर दरियाई रास्ता हो तो 3 दिन कश्ती की चाल से ऐसी हालत में मोतबर है कि हवा एतदाल के साथ हो, ना बहुत तेज़ हो और ना साकिन हो। जी ये है। अब पहाड़ी इलाकों में 48 मील तो नहीं पैदल सफ़र किया जा सकता होगा ना। मैदानी इलाकों में जो बिल्कुल हमवार इलाके हैं वहाँ पर 48 मील अगर करते थे 3 दिन में, तो मैदान पहाड़ी इलाकों में तो ज़ाहिर बात है कम करते होंगे। लिहाजा पहाड़ी इलाकों में सफ़र शरी की मिकदार कम हो जाएगी। उसी के एतबार से देखेंगे भाई इसमें चलने की क्या मिकदार है। और ये दरियाई सफ़र है उसके भी एतबार से कम हो जाएगा, ज़्यादा भी हो सकते हैं, इनके एतबार से फ़र्क पड़ सकता है। ये जो मसला बताया गया है ये मैदानी इलाकों के एतबार से है मसला। अगर कोई जगह इतनी दूर है कि ऊंट और आदमी की चाल के एतबार से तो 3 मंजिल है, लेकिन तेज तांगा और तेज बैलगाड़ी पर सवार है, इसलिए 2 ही दिन में पहुंच जाएगा। या कार, रेल या हवाई जहाज में सवार हो कि ज़रा सी देर में पहुंच जाएगा, तब भी शरीयत की रूह से वो मुसाफिर है। हाँ, असल एतबार तो पैदल चल कर जाने का है। जहाँ ऊंट और घोड़े पर आदमी या साथ साथ पैदल भी चलते थे, तो आदमी जब उसका असल एतबार है वो 3 दिन में कहाँ तक पहुँचते थे। आजकल के रेलगाड़ियाँ हवाई जहाज़ में तो थोड़ी देर में वहां तक बंदा पहुंच जाता है, फिर भी वो मुसाफिर ही शुमार होगा, शरी मुसाफिर है। सफ़र में नमाज का हुक्म। मसला, जो कोई शरीयत की रूह से मुसाफिर हो वो ज़ोहर, असर और ईशा की फ़र्ज नमाज 2 रकअतें पढ़े, यानी जो 4 रकअत फ़र्ज है ना उनको 2 पढ़ दे। और सुन्नत मुअक्कदा का ये हुक्म है कि अगर जल्दी हो तो फजर की सुन्नतों के सिवा और सुन्नतें छोड़ देना दुरुस्त है। इस छोड़ देने से कुछ गुनाह ना होगा। और अगर कुछ जल्दी ना हो, ना अपने साथियों से बिछड़ जाने का डर हो, तो अफजल ये है कि इनको ना छोड़े और सुन्नतें सफ़र में पूरी पूरी पढ़े, इनमें कमी ना करे। बेहतर ये है, अफजल ये है। मसला, फजर, मगरिब और वितर की नमाज में भी कोई कमी नहीं है, जैसे हमेशा पढ़ता रहा वैसे ही पढ़े। यानी फजर के 2 फ़र्ज हैं वो पूरे ही पढ़ने। फजर के तो खैर सुनते भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि बाज़ उलमा के नज़दीक, फुक़हा के नज़दीक वो वाजिब दर्जे की हैं। और मगरिब के 3 फ़र्ज हैं, उनको आधा नहीं कर सकते, वो जो है ना वो मुकम्मल ही पढ़ने हैं। और वितर भी 3 ही होते हैं, वो भी मुकम्मल ही पढ़ने होते हैं सफ़र में। मसला, ज़ोहर, असर और इशा के फ़र्ज 2 रकअतों से ज़्यादा ना पढ़े। जानबूझकर पूरी 4 रकअतें पढ़ना गुनाह है, और कायदा के रूह से नमाज का इआदा करना होगा, दोबारा नमाज पढ़नी पड़ेगी। जब 2 का हुक्म है तो फिर 2 ही पढ़े, अब 4 नहीं पढ़ सकता। अब ये नहीं क्योंकि यार 4 ही पढ़ लेता हूँ, 4 में 2 भी तो आ गए, नहीं। बस शरीयत का हुक्म 2 का है, अब 2 ही पढ़ने हैं जब मुसाफिर बन गया तो। मसला, अगर भूले से 4 रकअतें पढ़ी गईं, तो अगर दूसरी रकअत पर बैठकर अत्तहियात पढ़ी है तब तो 2 रकअतें फ़र्ज हो गईं और 2 रकअतें नफल हो जाएंगी, नफल की हो जाएंगी, और सजदा हिसाब करना पड़ेगा। और अगर 2 रकअत पर ना बैठा हो तो चारों रकअतें नफल हो गईं, फ़र्ज नमाज फिर से पढ़े। जी, भूले से 4 पढ़ ली थी, जो है ना वो फिर याद आया, ओहो मैंने तो 2 पर बैठकर सलाम फेरना था। आदत होती है ना 4 पढ़ने की, उस आदत के मुआफिक ही उसने 4 ही पढ़ ली, तो आखिर में याद आया कि मैंने तो 2 पर सलाम फेरना था, लेकिन मैं तो खड़ा हो गया। अब यह है कि वो अगर उसने तहिया दरमियान में पढ़ी है
تو پہلی 2 رکعتیں فرض ہو جائیں گی، آخری 2 رکعتیں نفل ہو جائیں گی، اور آخر میں سجدہ صاحب کر دے گا تو نماز درست ہو جائے گی۔ مسئلہ، مسافر نے سفر میں قصر کی بجائے سہو سے یعنی بھولے سے ظہر عصر عشاء میں پوری 4 رکعتوں کی نیت کر لی، اور نماز شروع کر کے خیال آیا تو نماز میں دل سے تصحیح نیت کر لے اور 2 رکعت پر سلام پھیر دے، نماز توڑنے کی ضرورت نہیں۔ یعنی نیت 4 کی کر دی تو نماز میں خیال آیا ہو میں نے تو 2 کی نیت کرنی تھی، تو اب نماز میں ہی بس 2 کی نیت تصحیح کر لے کہ میں اب 2 رکعتیں پڑھوں گا، بس 2 رکعت میں نے پڑھنی ہے، سلام پھیر دے گا تو نماز درست ہو جائے گی، نماز توڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اقامت کے مسائل یعنی مسافر سے انسان مقیم جب ہو جاتا ہے پھر کیا مسائل آتے ہیں، کن چیزوں سے انسان مقیم بنتا ہے کسی جگہ پر؟ مسافر کے لیے مقیم ہونے اور پوری نماز پڑھنے کی 5 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، اقامت کی نیت کرنا، یعنی اب میں یہاں پر مقیم ہو رہا ہوں، نیت ہونا سب سے پہلے ضروری ہے۔ کتنے دن کی نیت کرنا وہ آگے آ رہا ہے۔ ایک ہی مقام پر برابر 15 دن یا زائد ٹھہرنے کی نیت ہو، جی یہ بھی ہے، ایک ہی جگہ پر اپنا ارادہ مستقل رکھتا ہو، کسی کا تابع نہ ہو، مستقل ارادے والا ہو، تابع نہ ہو، جیسے بیوی ہوتی ہے وہ شوہر کے تابع ہوتی ہے، ایسا نہیں، بلکہ خود وہ جو ہے نا مستقل ہے، کسی کے تابع نہیں ہے۔ نمبر 4، چلنا موقوف کر دے، یعنی اب یہاں پڑاؤ ڈال دیا، ٹھہر گئے کسی ایک جگہ پر رک گئے، چلنا موقوف کر دے، چل نہیں رہے مزید۔ نمبر 5، جہاں ٹھہرنے کی نیت ہو وہ جگہ ٹھہرنے کے لائق ہو، یعنی شہر یا بستی ہو، اگر جنگل یا دریا یا غیر آباد جزیرے میں ٹھہرنے کی نیت ہو تو صحیح نہیں، یعنی آبادی میں جا کر کہیں پڑاؤ ڈالے، کہیں ٹھہرے، وہ آبادی والی جگہ ہو، بالکل ویران جگہ پر جا کر اس طرح نیت کر لے گا تو وہ چونکہ رہائش کے قابل ہی نہیں ہے وہ جگہ، لہٰذا اس کی نیت کا اعتبار نہ ہوگا۔ اب یہاں پر اس پر ان صورتوں پر آگے مسئلے آ رہے ہیں، ان سے بات مزید کھل جائے گی۔ مسئلہ، اگر راستہ میں کہیں ٹھہر گیا تو اگر 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہے تو وہ برابر مسافر رہے گا، 4 رکعت والی فرض نماز 2 رکعت پڑھتا رہے، اور اگر 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کر لی ہے تو اب وہ مسافر نہیں رہا۔ پھر اگر نیت بدل گئی اور 15 دن سے پہلے چلے جانے کا ارادہ ہو گیا تب بھی مسافر نہ بنے گا، نمازیں پوری پڑھے، پھر جب یہاں سے چلے تو اگر یہاں سے وہ جگہ 3 منزل یعنی 48 میل اور وہ جو 76.8 کلومیٹر تھا میل ہو جہاں جانا ہے تو پھر مسافر ہو جائے گا، اور جو اس سے کم ہو تو مسافر نہیں ہوا۔ یہ مسئلہ ہے، یعنی جہاں پر جانا ہے وہاں کی نیت تو 15 دن کی ہے، لیکن وہاں گیا اور ہے بھی سفر شرعی 48 میل کا، وہاں پر پہنچا ابھی 15 دن نہیں ہوئے تھے، پہلے ہی کام پورا ہو گیا یا پہلے اس کے ارادہ بدل گیا، یار واپس چلتا ہوں، تو اب بھی جب تک وہاں رہا نیت کرنے کے باوجود اب اس نے نماز تو پوری پڑھنی ہے، اب جب واپس سفر شروع کرنا ہے تو واپس جب گھر آنا تو گھر تک کا سفر 48 میل بنتا ہے، تو اب سفر میں ساری نمازیں جو ہے نا وہ قصر ہی کرے گا، 4 فرض جو ہے نا وہ دو فرض پڑے گا۔ مسئلہ، راستہ میں کئی جگہ ٹھہرنے کا ارادہ ہے، 10 دن یہاں 5 دن وہاں، لیکن پورے 15 دن ٹھہرنے کا کہیں ارادہ نہیں، تب بھی مسافر رہے گا۔ جہاں پر آخر تک جانا ہے نا وہاں تک کا سفر تو 48 میل بنتا ہے، لیکن درمیان میں ٹھہرتا جائے گا، 10 دن یہاں 5 دن وہاں، 2 دن یہاں، اس رشتے دار سے مل لوں گا، اس رشتے دار سے مل لوں گا، کرتے کرتے وہ 48 میل سفر تک جاتا ہے، تو یہ مسافر ہی رہے گا ہر جگہ پر۔ مسئلہ، کوئی شخص 15 دن ٹھہرنے کی نیت کرے مگر 2 مقام میں، اور ان 2 مقاموں میں اس قدر فاصلہ ہو کہ ایک مقام کی اذان کی آواز لاؤڈ سپیکر کے بغیر دوسرے مقام پر نہ جا سکتی ہو تو اس صورت میں وہ مسافر ہی شمار ہوگا۔ اور اگر اس سے زیادہ فاصلہ ہو، مثلا 10 روز لاہور میں رہنے کا ارادہ ہو اور 5 روز ریمنڈ میں جو لاہور سے 25 میل کے فاصلہ پر ہے، تو اس صورت میں وہ بطریق اولا مسافر ہی شمار ہوگا، 15 دن ٹھہرنے کی نیت تو کی ہے، یعنی کوئی آ رہا ہے کسی دوسرے کراچی سے، مثلا کوئی آ رہا ہے لاہور کی طرف، لیکن اور کہہ رہا ہے کہ میں نے 15 دن یہاں رہنا ہے، لیکن جہاں رہنا ہے وہ پورے 15 دن وہاں نہیں رہنا، بلکہ ہفتہ ادھر رہنا ہے لاہور شہر میں اور ہفتہ ریمنڈ میں جا کے رہنا ہے، اور اس طرح وہ 15 دن ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں، اور دونوں جگہوں جہاں پر اس نے تھوڑے تھوڑے دن گزارنے درمیان میں بغیر لاؤڈ سپیکر کے اگر اذان دی جائے تو دوسری جگہ تک آواز نہیں جاتی، وہ دونوں الگ الگ آبادیاں ہیں، تو الگ الگ آبادیوں میں رہنے کی وجہ سے وہ مسافر ہی رہے گا۔ مقیم بننے کی شرط یہ ہے کہ ایک ہی جگہ پر وہ 15 دن رہنے کی نیت کرے۔
اگر اوپر والے مسئلے میں ایک مقام سے اس قدر قریب ہو کہ ایک جگہ کی اذان کی آواز دوسری جگہ جا سکتی ہے تو وہ دونوں مقام ایک سمجھے جائیں گے اور ان دونوں میں 15 دن ٹھہرنے کے ارادہ سے مقیم سمجھا جائے گا۔ اب مقیم ہوگا، ویسے مقیم نہ ہوگا۔ مسئلہ، اگر اوپر والے مسئلہ میں رات کو ایک ہی مقام میں رہنے کی نیت کرے اور دن کو دوسرے مقام میں، تو بشرطے کہ وہ 48 میل سے کم فاصلہ پر ہو، تو جس مقام میں رات کو ٹھہرنے کی نیت کی ہے وہ اس کا وطن اقامت ہو جائے گا، وہاں اس کو قصر کی اجازت نہ ہوگی۔ مثلا کوئی مسافر لاہور میں 15 دن ٹھہرنے کی نیت کرے، لیکن اس طرح سے کہ رات تو لاہور میں گزارتا ہے اور دن میں ریمنڈ چلا جاتا ہے، تو وطن اقامت ہونے کی وجہ سے لاہور میں پوری نماز پڑھے گا اور ریمنڈ میں بھی پوری نماز پڑھے گا، کیونکہ وہ لاہور سے صرف 25 میل کے فاصلے پر ہے جو 48 میل سے کم ہے۔ جہاں پر اس نے مقیم ہونے کی نیت کر لی نا، شرعی طور پر جہاں پر مقیم بن گیا، اب دوبارہ مسافر بننے کے لیے اتنا فاصلہ ضروری ہے جو 48 میل ہو، وہاں سے اب 48 میل تک جائے گا تو پھر مسافر بنے گا، یا وہاں سے اپنی اقامت کی نیت ختم کر کے آگے سفر شروع کر دے گا پھر وہ بنے گا۔ مسئلہ، مسلمانوں کا لشکر اگر جنگل میں پڑاؤ کرے اور خیمے لگانے اور 15 دن یا زائد ٹھہرنے کی نیت کرے تو مقیم نہ ہوں گے۔ جنگل ہے نا، آبادی کلائی کی جگہ نہیں ہے وہ، اس لیے وہاں پر 15 دن کے زائد سے زائد بھی نیت کرنی پڑ گئی تو پھر بھی وہ مسافر ہی رہیں گے۔ مسئلہ، جن لوگوں کی بود و باش ہمیشہ جنگلوں اور ویرانوں میں ہو، وہ جہاں رہتے ہیں وہیں مقیم ہیں، اگرچہ وہ اپنی جائے قیام کو کچھ کچھ فاصلہ پر بدلتے رہتے ہوں، لیکن جب وہ اپنی جائے قیام سے ایک ساتھ مسافت سفر پر جانے کی نیت کریں تو وہ مسافر ہو جائیں گے، اور کسی ایسی جگہ 15 دن یا زائد ٹھہرنے کی نیت سے مقیم ہو جائیں گے جہاں کم از کم 15 دن کے لیے پانی اور گھاس دستیاب ہو۔ جن جو نا خانہ بدوش جنہیں کہہ لیں آپ، یعنی خانہ بدوش، دوش کندھے کو کہتے ہیں، یعنی ان کا گھر جو ہے نا خانہ، وہ ان کے کندھوں پر ہی ہوتا ہے، گویا کہ ہر وقت ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر وہ منتقل ہوتے رہتے ہیں، تو تھوڑا تھوڑا جو اتنا منتقل ہوتے رہتے ہیں اس سے وہ مسافر نہیں بنتے، وہ بس مقیم ہی رہتے ہیں۔ ہاں بیک وقت میں اگر انہوں نے ارادہ کر لیا یار اس علاقے سے اس علاقے میں جانا ہے، دوسرے علاقے میں وہاں پر گھاس کھانا پینا زیادہ اچھا ہے، بہتر ماحول ہے، تو پھر وہ مسافر بنیں گے، اور مسافر بننے کے بعد جہاں جس جگہ پر پہنچیں گے وہاں پر اگر وہ 15 دن کی نیت کرتے ہیں اور وہاں پر 15 دن کا کھانا پینا سب موجود بھی ہے، پھر وہ جو ہے نا وہ مقیم بنیں گے، وگرنہ وہ مقیم نہیں بلکہ مسافر رہیں گے۔ مسئلہ، کشتی اور جہاز میں اقامت کی نیت معتبر نہیں جب تک اس کے کھڑے ہونے کی جگہ آبادی سے متصل نہ ہو۔ ہاں، کشتی میں کوئی رہ رہا ہے، کشتیاں بھی آج کل ہوتی ہیں نا، پورے پورے گھر ہوتے ہیں وہ دریاؤں میں، سمندروں میں بڑی بڑی کشتیاں ہیں اور پورے پورے گھر ہیں وہ لوگوں کے، تو اگر بالکل آبادی سے متصل نہیں ہے، وہ آبادی سے باہر ہے، وہاں جا کر اگر وہ 15 دن کی نیت کر بھی لے گا تو وہ جو ہے نا وہ مقیم نہیں بنے گا بلکہ مسافر ہی رہے گا، کیونکہ وہ آبادی کے لائق جگہ نہیں ہے۔ اگر وہ کشتی بلکہ متصل کھڑی ہے، شہر سے آبادی سے متصل کھڑی ہے، پھر اس میں نیت کا اعتبار ہے، اس سے بندہ مقیم بن جاتا ہے۔ مسئلہ، جب حج کو جانے والے لوگ ذوالحجہ کے پہلے عشرہ میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوں اور وہاں 15 روز یا زیادہ ٹھہرنے کی نیت کریں تو اقامت صحیح نہیں، کیونکہ وہ حج کے لیے مینا و عرفات تو ضرور جائیں گے جو بے آباد جگہ ہیں اور فنا بھی نہیں ہیں، لہٰذا اقامت کی نیت صحیح نہیں ہوئی۔ جو بہت پہلے چلے جائیں، اس سے بھی پہلے چلے جائیں، ذوالحجہ سے بھی پہلے چلے جائیں، وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو 15 دن کی نیت کریں گے، ان کی نیت معتبر ہوگی، لیکن جو ذوالحجہ میں جائیں گے، جو یکم ذوالحجہ کو بھی جائیں تو انہوں نے مینا عرفات میں جانا ہے، وہ تو چند دن بعد، ہفتہ 10 دن کے بعد، اس 10 دن کے اندر اندر انہوں نے جانا ہے، 15 دن بھی نہیں ان کے بنیں گے، تو شہر سے آبادی سے باہر جانے کی وجہ سے ان کی وہ نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اس لیے وہ اس کے باوجود وہاں پر قصر نماز ہی پڑھیں گے، آدھی نماز ہی پڑھیں گے، 4 فرض کے 2 پڑھیں گے۔ مسئلہ، اگر اسلامی لشکر نے دارالحرب میں کسی شہر یا قلعہ کا محاصرہ کیا، دارالحرب اس علاقے کو کہتے ہیں جہاں پر حکومت کفار کی ہو، کافر غالب ہوں، حکومت ان کی ہو، تو انہوں نے اسلامی لشکر نے دارالحرب میں کسی شہر یا قلعہ کا محاصرہ کیا، یا دارالاسلام میں باغیوں کا محاصرہ ایسی جگہ کیا جو شہر و بستی نہ ہو، تو اقامت کی نیت صحیح نہیں، کیونکہ اس کا کچھ پتہ نہیں کہ وہاں ٹھہرنا ہوگا یا وہاں سے فرار کرنا پڑے گا، وہ جو باغی ہیں وہاں سے بھاگ جائیں گے، فرار کر جائیں گے، یا خود وہاں سے چلنا پڑے گا،
وہاں پر 15 دن کی نیت درست نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں کب کیا فیصلہ ہو جائے، کس طرف جو ہے نا وہ کایا پلٹتی ہے۔ مسئلہ: اگر کوئی تاجر کسی شہر میں اپنی حاجت کے واسطے داخل ہو اور حاجت پوری کرنے کے لیے 15 دن ٹھہرنے کی نیت کرے، لیکن ساتھ یہ ارادہ ہے کہ اگر اس مدت کے دوران ہی میں ضرورت پوری ہو گئی تو واپس چلا جائے گا، تو اس کی نیت کا اعتبار نہیں اور وہ نماز قصر پڑے گا۔ یہ مسئلہ جیسے میں نے شروع میں بھی عرض کیا نا، بس نیت اگرچہ 15 دن کی کر لی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی نیت ہے کہ جیسے ہی میرا کام پورا ہوا، کل پورا ہوا تو کل ہی چلا جاؤں گا، تو پھر تو جو ہے نا اس نیت کا اعتبار نہیں ہے، اب یہ قصر ہی پڑے گا، پوری نمازیں نہیں پڑے گا۔ یہاں سے پھر انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔